آج ہم بات کرنے والے ہیں ایک ایسی ہستی کے بارے میں جنہیں خلیل اللہ یعنی اللہ کا دوست کہا جاتا ہے۔ جی ہاں، یہ قصہ ہے حضرت ابراہیم علیہ السلام کا، جن کی زندگی، جن کا ایمان اربوں لوگوں کے لیے ایک مثال ہے۔ تو چلیے اس سفر کو شروع کرتے ہیں۔ یہ کہانی صرف ایک شخص کی نہیں بلکہ ایک ایسے یقین کی ہے جس نے تاریخ کا رخ موڑ دیا اور عبادت کے وہ مراکز قائم کیے جو آج بھی قائم ہیں۔ تو یہ سب شروع کہاں سے ہوا؟ ایک بہت ہی بنیادی سوال سے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اپنے والد اور اپنی پوری قوم کو چیلنج کیا، جو اپنے ہی ہاتھوں سے تراشے ہوئے بتوں کو پوجتے تھے۔ انہوں نے سیدھا سیدھا پوچھا، آخر تم لوگ کس کی عبادت کرتے ہو؟ یہ بے جان مورتیاں جنہیں تم خود بناتے ہو، بھلا تمہاری معبود کیسے ہو سکتی ہیں؟ اب فرق دیکھیں، بالکل صاف نظر آتا ہے۔ ایک طرف تھے وہ بت جو نہ سن سکتے تھے، نہ دیکھ سکتے تھے، نہ کسی کی مدد کر سکتے تھے، نہ نقصان پہنچا سکتے تھے، اور دوسری طرف حضرت ابراہیم علیہ السلام ایک ایسے اللہ کا پیغام دے رہے تھے جو کائنات کا خالق ہے، سب کچھ سننے اور دیکھنے والا ہے اور ہر چیز پر قادر ہے۔ یہ اس دور میں ایک انقلابی پیغام تھا۔ اچھا، اپنی بات ثابت کرنے کے لیے حضرت ابراہیم علیہ السلام نے ایک بڑا زبردست منصوبہ بنایا۔ جب ساری قوم تہوار منانے کے لیے شہر سے باہر چلی گئی تو وہ بیماری کا بہانہ کر کے پیچھے رک گئے۔ پھر وہ سیدھا معبد میں گئے اور سب سے بڑے بت کو چھوڑ کر باقی تمام بتوں کو توڑ ڈالا اور کلہاڑی اس بڑے بت کے کندھے پر رکھ دی۔ جب لوگ واپس آئے اور اپنے خداؤں کا یہ حال دیکھا تو بھائی غصے سے آگ بگولا ہو گئے۔ انہوں نے سیدھا حضرت ابراہیم علیہ السلام سے پوچھا، کیا یہ تم نے کیا ہے؟ اس پر ان کا جو جواب تھا نا، وہ کمال تھا۔ انہوں نے کہا، مجھ سے کیا پوچھتے ہو؟ اس بڑے والے سے پوچھو، شاید اسی نے کیا ہو۔ سوال کرنا ہے تو ان سے کرو، اگر یہ بول سکتے ہیں تو۔ اس ایک جواب نے انہیں یہ سوچنے پر مجبور کر دیا کہ بھئی یہ کیسے معبود ہیں جو بول تک نہیں سکتے۔ مگر سچائی ماننے کے بجائے قوم نے الٹا انہیں ہی سزا دینے کا فیصلہ کر لیا۔ کئی دن لگا کر لکڑیوں کا ایک بہت بڑا ڈھیر جمع کیا گیا اور ایک ایسی آگ بھڑکائی گئی جس میں حضرت ابراہیم علیہ السلام کو پھینکا جا سکے۔ یہ ان کے ایمان کا ایک بہت ہی سخت امتحان تھا۔ مگر تبھی ایک معجزہ ہوا۔ جیسے ہی انہیں آگ میں ڈالا گیا، اللہ نے آگ کو حکم دیا، اے آگ، ابراہیم پر ٹھنڈی اور سلامتی والی ہو جا، اور ہوا بھی یہی۔ آگ نے صرف ان رسیوں کو جلایا جن سے وہ بندھے ہوئے تھے، جبکہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو ایک خراش تک نہ آئی۔ لوگ یہ دیکھ کر دنگ تو رہ گئے، لیکن پھر بھی ایمان لانے سے انکار کر دیا۔ اپنی قوم کے اس انکار کے بعد حضرت ابراہیم علیہ السلام کو اللہ کا حکم ملا کہ وہ اپنا وطن چھوڑ دیں، اور یہاں سے ان کی زندگی کا ایک نیا باب شروع ہوتا ہے جو مزید آزمائشوں سے بھرا ہوا تھا۔ اسی سفر میں ان کا سامنا ہوا اس وقت کے مغرور بادشاہ نمرود سے۔ نمرود نے دعویٰ کیا، زندگی اور موت تو میں دیتا ہوں، اور یہ کہہ کر اس نے ایک قیدی کو مار ڈالا اور دوسرے کو آزاد کر دیا۔ مگر حضرت ابراہیم علیہ السلام نے ایک ایسی بات کی کہ وہ بس دیکھتا ہی رہ گیا۔ انہوں نے کہا، میرا رب سورج کو مشرق سے نکالتا ہے، اگر تم رب ہو تو ذرا اسے مغرب سے نکال کر دکھاؤ۔ یہ سن کر نمرود کے پاس کوئی جواب نہیں تھا۔ اگلی آزمائش تو شاید سب سے کڑی تھی۔ ذرا تصور کریں کہ اللہ کا حکم آئے کہ اپنی بیوی ہاجرہ اور اپنے شیرخوار بیٹے اسماعیل کو ایک ایسی وادی میں چھوڑاؤ جہاں نہ پانی ہے نہ کوئی انسان، ایک بالکل بنجر غیر آباد صحرا۔ جب حضرت ابراہیم علیہ السلام انہیں وہاں چھوڑ کر جانے لگے تو حضرت ہاجرہ نے پوچھا، آپ ہمیں یہاں کس کے سہارے چھوڑ کر جا رہے ہیں؟ جب انہوں نے بتایا کہ یہ اللہ کا حکم ہے تو حضرت ہاجرہ کا جو جواب تھا وہ ان کے ایمان کی گہرائی بتاتا ہے۔ انہوں نے کہا، اگر یہ اللہ کا حکم ہے تو پھر وہ ہمیں ہرگز ضائع نہیں کرے گا۔ کچھ ہی عرصے میں جب پانی ختم ہو گیا تو حضرت ہاجرہ اپنے پیاسے بیٹے کے لیے بے تاب ہو گئیں۔ وہ پانی کی تلاش میں قریب کی دو پہاڑیوں صفا اور مروہ کے درمیان دوڑنے لگیں۔ ایک چکر، دو چکر، انہوں نے کل 7 چکر لگائے۔ ان کی یہی بے چین دوڑ آج حج اور عمرہ کا ایک لازمی رکن ہے، جسے صحیح کہتے ہیں۔ 7ویں چکر کے بعد جب وہ بالکل بے بس ہو چکی تھی، تب اللہ نے ایک معجزہ دکھایا۔ جہاں حضرت اسماعیل علیہ السلام اپنی ایڑیاں رگڑ رہے تھے، وہیں سے پانی کا ایک چشمہ پھوٹ پڑا۔ یہی وہ زمزم کا کنواں ہے جس نے نہ صرف ان دونوں کی جان بچائی بلکہ اس بنجر وادی کو مکہ جیسے آباد شہر کی بنیاد بنا دیا۔ وقت گزرتا گیا، حضرت اسماعیل علیہ السلام اب ایک نوجوان لڑکے بن چکے تھے، اور کب حضرت ابراہیم علیہ السلام کے سامنے ایک اور شاید سب سے بڑی آزمائش آئی۔ انہیں خواب کے ذریعے حکم دیا گیا۔ سوچیں ذرا، کوئی بھی باپ یہ بات اپنے بیٹے سے کیسے کہہ سکتا ہے؟ انہوں نے بڑی نرمی سے اپنے بیٹے سے کہا، اے میرے پیارے بیٹے، میں نے خواب میں دیکھا ہے کہ میں تمہیں قربان کر رہا ہوں۔
اس بارے میں تمہاری کیا رائے ہے؟ اور یہاں اس عظیم باپ کے عظیم بیٹے کا جواب سنیے۔ حضرت اسماعیل علیہ السلام نے ایک لمحے کے لیے بھی ہچکچاہٹ نہیں دکھائی۔ انہوں نے کہا، ابا جان، آپ کو جو حکم ملا ہے وہ کر گزریں، انشاءاللہ آپ مجھے صبر کرنے والوں میں سے پائیں گے۔ یہ اللہ کی رضا کے سامنے مکمل طور پر جھک جانے کی ایک بے مثال داستان ہے۔ پھر وہ لمحہ آ ہی گیا جب حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اپنے بیٹے کو لٹایا اور ان کی گردن پر چھری رکھی تو اللہ کے حکم سے اس چھری نے کاٹنے سے انکار کر دیا۔ یہ امتحان کی انتہا تھی۔ اللہ نے ان کی نیت اور اطاعت کو دیکھ لیا تھا۔ اسی لمحے اللہ نے جنت سے ایک مینڈھا بھیجا جو حضرت اسماعیل علیہ السلام کی جگہ قربان ہوا۔ امتحان پورا ہو چکا تھا اور وہ اس میں کامیاب ہوئے تھے۔ اسی عظیم قربانی کی یاد میں ہر سال دنیا بھر کے مسلمان عید الاضحیٰ کے موقع پر جانوروں کی قربانی کرتے ہیں۔ ان تمام آزمائشوں میں پورا اترنے کے بعد اب حضرت ابراہیم علیہ السلام کو ایک آخری مگر بہت بڑا کام سونپا گیا، ایک اللہ کی عبادت کے لیے دنیا کا پہلا مرکز تعمیر کرنا۔ تو باپ اور بیٹے نے مل کر خانہ کعبہ کی بنیادیں اٹھائیں، اور وہ صرف پتھر نہیں جوڑ رہے تھے، وہ ساتھ ساتھ دعا بھی کر رہے تھے کہ اللہ ان کی نسل سے ایک ایسی امت بنائے جو اس کی فرما بردار ہو۔ اسی دوران جنت سے حجر اسود بھیجا گیا، اور جس پتھر پر کھڑے ہو کر حضرت ابراہیم علیہ السلام تعمیر کر رہے تھے اس پر ان کے قدموں کے نشان ہمیشہ کے لیے محفوظ ہو گئے، جسے آج ہم مقام ابراہیم کہتے ہیں۔ ہر امتحان میں ثابت قدم رہنے پر، ہر حکم پر سر جھکانے پر اور اللہ پر اس غیر متزلزل ایمان کی وجہ سے ہی اللہ تعالیٰ نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو خلیل اللہ کا لقب عطا کیا، یعنی اللہ کا گہرا دوست۔ تو حضرت ابراہیم علیہ السلام کی زندگی اطاعت، قربانی اور بھروسے کی ایک ایسی لازوال کہانی ہے، اور یہ ہمیں سوچنے پر مجبور کرتی ہے کہ اللہ کا حقیقی دوست بننے کے لیے آخر اپنے آپ کو کس حد تک سپرد کرنا پڑتا ہے۔ اعتماد کی وہ کون سی سطح ہے جو اس مقام تک پہنچاتی ہے؟